اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو المعین۔ ہماری گفتگو آپ کے ساتھ مرحوم آیت اللہ شیخ محمد تقی بہجت فومنی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی اور واقعات سے متعلق جاری ہے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ مرحوم آیت اللہ بہجت کی خدمت میں ایک طالب علم حاضر ہوتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ مجھے آپ کوئی وظیفہ عنایت کرے۔ عزیزان محترم، مرحوم آیت اللہ بہجت کی اپنی زندگی میں یہ روٹین تھی کہ وہ کسی کو وظیفہ نہیں دیا کرتے تھے، ہمیشہ لوگوں کو واجبات کی ادائیگی اور محرمات سے اجتناب کی تاکید کیا کرتے تھے۔ اور مرحوم آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ کی جو عملی سیرت تھی، عملی زندگی تھی، اس کا یہ نچوڑ تھا، واجبات پر عمل کرو اور محرمات کو ترک کرو۔ یا دوسرا آقا کا ایک وتیرہ تھا اور اپنی زبان پہ یہ ان کا کلمہ تھا، جب بھی کوئی ان سے نصیحت کا مطالبہ کرتا تھا تو وہ اس کو یہی کہتے تھے کہ اپنی معلومات کو اپنے پاؤں تلے مت روندو، یعنی جو آپ جانتے ہو اس پر عمل کرو، خداوند متعال مجہولات کے دروازے آپ کے اوپر کھول دے گا اور وہ مجہولات آپ کے لیے معلومات میں تبدیل ہو جائیں گی۔ لہٰذا یہ طالب علم آیت اللہ بہجت سے اصرار کرتا ہے کہ مجھے کوئی وظیفہ دے، تو آیت اللہ بہجت اسے کہتے ہیں کہ کون عمل کرتا ہے آج کے دور میں وظیفوں پر؟ کون عمل کرتا ہے؟ یعنی اگر تمہیں کوئی وظیفہ دے بھی دیا جائے تو عمل کرنے والا کون ہے؟ تم وظیفہ لے کے اپنے گھر میں چادر اوڑھ کے جو ہے وہ سو جاؤ گے، عمل تو نہیں کرو گے۔ آج کے دور میں کون عمل کرتا ہے؟ بہت محدود، شاذ و نادر، انگوش شمار افراد کچھ ایسے ہیں کہ جن کو اخلاقی نصیحت کی جائے، اخلاقیات کی تعلیم دی جائے، کوئی اخلاقی بات کی جائے تو وہ اس پہ عمل کرتے ہیں، وگرنہ آپ کسی کو آج کے دور میں اگر کوئی اخلاقی بات کہیں یا اسے کچھ سمجھانے کی کوشش کریں تو فوراً وہ اس کا ریئیکشن دیتا ہے، فوراً وہ رد عمل کا اظہار کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ آپ میرے لیے مجھ پہ تہمت لگا رہے ہیں، مجھ پہ بہتان کر رہے ہیں، آپ ایسی بات کر رہے ہیں، آپ کو شرم نہیں آتی ہے، یا اس قسم کی باتیں فوراً ریئیکشن کے طور پر لوگ آج کل اظہار کرتے ہیں۔ اور افسوس ہے ہمیں آج کل کے دور کے طالب علموں کی طرف کہ اگر کوئی اخلاقی بات ان کو تلقین کی جائے، ان کو تذکر دیا جائے تو وہ اس کی طرف توجہ نہیں کرتے ہیں، ایک کان سے سنتے ہیں اور دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں۔ یہ مقولہ قدیم کا تھا، یعنی پرانے دور میں ایسے کہا جاتا تھا کہ ایک کان سے سنتے ہیں اور دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں۔ آج کے طالب علموں کو اور آج کے نوجوانوں کو اگر آپ کوئی نصیحت کریں تو وہ ایک کان سے بھی نہیں سنتے ہیں، دوسرے سے نکالنا تو بہت دور کی بات ہے، وہ اپنے اس کان میں اس کو گھسنے ہی نہیں دیتے ہیں۔ اس قدر وہ اپنے موبائل میں اور اپنی فیس بک میں اور اپنی یوٹیوب میں اور اپنی ان چیزوں میں اس قدر مگن ہوتے ہیں کہ آپ ان کو کوئی نصیحت بھی کریں تو وہ ان کے اس کان کے اندر گھستی تک نہیں ہے، یعنی ایسے جیسے انہوں نے سنا ہی نہیں ہے، اصلاً کوئی بات ہی نہیں ہوئی ہے، اور ایسے یعنی آپ نے جیسے کسی دیوار کے آگے کوئی بات کہہ دی ہے۔ اور ہمیں افسوس ہوتا ہے ایسے مسائل کے اوپر، اور ہونا بھی چاہیے کہ کس قدر یہ تنزلی اور انحطاط کی طرف ہم لوگ جا رہے ہیں کہ ہم اپنے بزرگ اور بڑے کی بات کی طرف توجہ بھی نہیں دیتے ہیں، سنتے ہی نہیں ہیں، توجہ دینے کی تو بات ہی دور کی ہے۔ لہٰذا مرحوم آیت اللہ بہجت اس طالب علم سے کہتے ہیں کہ کون عمل کرے گا، کون عمل کرے گا آج کے دور میں وظیفے پر؟ پھر وہ طالب علم کہتا ہے کہ مجھے کوئی نصیحت کریں اور دعا کریں کہ میں آپ کی اس نصیحت کے اوپر عمل کروں، جو آپ مجھے کہیں میں اس پر عمل کروں۔ تو آیت اللہ بہجت اسے کہتے ہیں کہ میں تو دعا کرتا ہوں، کیا یہ ممکن ہے کہ میں دعا نہ کروں؟ یعنی دنیا میں جہاں جہاں بھی مستحق افراد ہیں جو ہدایت کی طرف آ سکتے ہیں، جو کمال کی طرف آ سکتے ہیں، میں ان کی ہدایت کے لیے، میں ان کے کمال کے لیے، میں ان کے ارتقاء کے لیے دعا کرتا ہوں۔ یہ ممکن ہے کہ ایک شخص میں استعداد ہو اور اس کی استعداد کی شکوفائی کے لیے دعا نہ کی جائے، لیکن فرماتے ہیں کہ کیا صرف دعا کرنا کافی ہے؟ نہیں، بسا اوقات دعا کے ساتھ دوا کی بھی ضرورت ہوتی ہے، یعنی انسان صرف دعا ہی پہ اکتفا نہ کرے بلکہ پریکٹیکل عملی لائف میں اترے اور آ کر اپنی زندگی میں ان تبدیلیوں کو رونما کرے جو اس کے ارتقاء کا اور اس کے کمال کا باعث بنتی ہیں، وگرنہ انسان کی زندگی میں یہ سب باتیں کوئی اہمیت نہیں رکھتی ہیں۔
یہ طالب علم پھر آیت اللہ بہجت سے کہتا ہے کہ اچھا مجھے کوئی وظیفہ دے، تو آیت اللہ بہجت اس سے کہتے ہیں کہ تمہیں ایک بات کہتا ہوں اور اس بات پر عمل کرو، جاؤ دنیا کے جس کونے میں بھی چلے جاؤ، یہ جو میں تمہیں بات کہہ رہا ہوں اس کے علاوہ کوئی وظیفہ اور کوئی عمل ہے ہی نہیں، اور وہ کیا ہے؟ جاؤ گناہ نہ کرو۔ ترک گناہ اور ترک معصیت انسان کے مدارج عالیہ میں بہت مفید ہے۔ آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ کی نظر میں مدارج عالیہ اور مقامات عالیہ طے کرنے کے لیے اور عالی مقامات تک پہنچنے کے لیے گناہ سے دوری، چاہے یہ گناہ نظری گناہ ہو چاہے یہ گناہ عملی گناہ ہو، ان گناہ سے اجتناب کرنا نہایت ہی ضروری ہے۔ لہٰذا آیت اللہ بہجت ہمیشہ یہ تلقین کیا کرتے تھے کہ واجبات پر عمل کرو اور محرمات کو ترک کرو۔ محرمات کو ترک کرو یعنی عقیدتی گناہوں سے اجتناب کرو، فکری گناہوں سے اجتناب کرو، نظری گناہوں سے اجتناب کرو۔ یہ جو ہم اہل بیت علیہ الصلوۃ کی شان میں تکثیر کرتے ہیں یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ہم اہل بیت علیہ الصلوۃ کی شان میں اگر کوئی فضیلت سن لیتے ہیں تو فوراً ہمارا ذہن غلو کی طرف چلا جاتا ہے، ہم کبھی بھی تکثیر کے بارے میں متوجہ نہیں ہوتے ہیں۔ اہل بیت علیہ الصلوۃ کی شان مرتبے کو جاننے کے لیے زیارت جامع کبیرہ ہمارے پاس مستند معتبر متن موجود ہے، اور اسی متن کی تشریحات میں جتنی بھی تفاسیر اور جتنی بھی روایات اور جتنے بھی مطالب بیان کیے گئے ہیں سب اسی سے متعلق ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں اس زیارت جامع سے علماء تکثیر کرتے ہیں، افراد تکثیر کرتے ہیں، عوام تکثیر کرتی ہے، اور اہل بیت علیہ الصلوۃ کو ان کی مقام و منزلت و شان و شوقت اور مرتبے سے گھٹاتی ہے، اور ان کو اس چیز کا احساس تک نہیں ہوتا ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں مشکلات ہیں، ہمارے گھر میں پریشانیاں ہیں، آفات و بلیات ہیں۔ کیسے نہ ہوں آفات و بلیات؟ آپ نے اہل بیت علیہ الصلوۃ کی شان میں گناہ کیا ہے، آپ نے فکری گناہ کیا ہے۔ اہل بیت علیہ الصلوۃ کے متعلق ایسی ایسی باتیں سوچتے ہیں کہ جو سوچنے کے آپ لوگ مجاز نہیں ہیں، آپ کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ آپ ایسے ایسے مسائل کے بارے میں سوچیں۔ لہٰذا گناہ کرنا، نظری گناہ کرنا، فکری گناہ کرنا، عقیدتی گناہ کرنا، شرعی گناہ کرنا، یہ انسان کو مدارج عالیہ طے نہیں کرنے دے گا۔ پہلے انسان اپنے آپ کو ان محرمات الہی سے دور کرے اور پھر واجبات الہی کے قریب کرے، اور یہ دونوں چیزیں ہم زمان ہوں گی۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان کہے کہ میں 1 سال محرمات کو ترک کرتا ہوں اور پھر جب میں اس پہ ملکہ پیدا کر لوں تو آئندہ زندگی میں محرمات کو ترک کرتا رہوں گا، اور پھر اس 1 سال کے بعد 1 سال اگلا جو ہے میں وہ واجبات کی ادائیگی میں اپنے آپ کو پختہ کروں گا۔ یا کمتر ہم لے آئیں کہ 1 چلہ محرمات کو ترک کرنے میں میں گزارتا ہوں اور پھر دوسرا چلہ واجبات کی ادائیگی میں، اور پھر اس چلے کو اپنی تمام زندگی میں جاری کرتا ہوں۔ نہیں، یہ دونوں امور ہم زمان ہیں۔ یعنی آج ہی سے آپ یہ ارادہ کریں کہ واجبات الہی کو مکمل کماکان آپ ادا کریں گے اور محرمات الہی کو آپ کماکان ترک کریں گے، چاہے وہ نظری ہوں، چاہے وہ عقیدتی ہوں، چاہے وہ فکری ہوں، چاہے وہ شرعی ہوں، کسی بھی طرح کے محرمات ہوں آپ اس سے اجتناب کریں گے۔ اور جب آپ نے اپنی زندگی میں اس گناہ کو ختم کر لیا تو اب دیکھیں خداوند متعال کی رحمتیں، خداوند متعال کی برکتیں آپ کے اوپر کیسے نازل ہوتی ہیں اور کیسے وہ مجہولات آپ کے لیے معلومات میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا بزرگان کی ان نصائح پر اور نصیحتوں پر عمل کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ کیوں؟ چونکہ یہ حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلوۃ کی تعلیمات کا نچوڑ ہے، جسے علماء متعدد مختلف کتابوں سے نچوڑ کے ہمارے سامنے بیان کرتے ہیں۔ لہٰذا آج کے دور میں طلاب عزیز، نوجوانوں کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ علماء کی نصیحتوں پر عمل کریں۔ انہوں نے جو اپنے بال سفید کیے ہیں حضرات اہل بیت علیہم الصلوۃ کی تعلیمات میں، یہ بیجا نہیں ہے۔ انہوں نے محنت کی ہے، زحمت کی ہے، کوشش کی ہے، علم حاصل کیا ہے۔ اہل بیت علیہم الصلوۃ کی ان کے اوپر توجہات ہیں، عنایات ہے، لہٰذا آپ ان کی باتوں کو غور سے سنیں اور ان پر عمل کریں۔ مرحوم آیت اللہ بہجت کی عملی زندگی یہی تھی کہ وہ لوگوں کو اپنے عمل سے اہل بیت کے نزدیک کرتے تھے۔
لہٰذا اس حدیث کا بھی تکرار کیا کرتے تھے کہ کونوا دعاتن الی اللہ لا بألسنتکم، کہ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلاؤ لیکن زبان سے نہ بلاؤ بلکہ اپنے عمل سے بلاؤ، یعنی آپ اپنے کردار کو اس قدر بلند کریں کہ لوگوں کو آپ کے کردار سے عملی درس ملے، لوگوں کو آپ کے کردار سے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی جھلک نظر آئے، اور وہ کہے کہ یہی اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا حقیقی عالم دین ہے۔ لہٰذا آپ کی فوراً طبیعت کریں، فوراً پیروی کریں۔ ہماری گفتگو آپ کے ساتھ علماء کرام کی حالات زندگی سے متعلق جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔